أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الغر الميامين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین۔ ہمارے جو درس ہے اس کا کوڈ نمبر جو دیا گیا مجھے وہ ہے 3NA اور درس کا موضوع ہے کیا ہر قوم کے لیے انبیاء نبی پیغمبر آئے تھے؟ تو ہم اس گفتگو کو ابھی شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہاں پر گفتگو دو طریقوں سے کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم دین اسلام کی بنیاد پر بات کریں، دوسرے یہ کہ ہم ہسٹوریکل ایویڈنس اور تاریخی شواہد اور ہسٹوریکل پروفز کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہاں اس درس میں ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بقیہ ادیان کو غلط ثابت کریں یا ہم بقیہ ریلیجنز کو جو دیگر سیکٹس ہیں رسول خدا سے پہلے، جیسے ہم سے پہلے اسلام سے پہلے ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، جینزم ہے اور دوسرے مذاہب ہیں، ہم ان کو غلط ثابت کریں، ہمارا یہ مقصد یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کا اوپینین، اسلام کا نقطہ نظر انبیاء کے سلسلے میں کیا ہے، جو ہمارا مین بیسک موسٹ اوتھینٹک ٹیکسٹ، سب سے زیادہ مستند متن جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید ہے، پھر اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث جو مستند ہیں اور وہ احادیث جن کو علماء قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں اور تمام فرقوں کے نزدیک وہ واضح ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ ہماری یہاں پر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے پاس جو ثبوت ہیں مذہبی، دیکھیے کبھی ایک پروف آپ کے پاس ہسٹوریکل ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس کوئی پروف ریلیجس ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی کبھی کوئی بات ہسٹری اور تاریخ کے کانٹیکسٹ میں، تاریخی جو ریفرنسز ہیں وہاں پر ثابت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کا ریلیجن، آپ کا مذہب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ کبھی آپ کا مذہب ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، تاریخ اور ہسٹورینز اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کبھی دونوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دونوں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے تو وہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے تو یہ نہیں کر رہا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات، بہت سارے انبیاء ہندوستان کے اندر یا ایشیا کے اندر مشہور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں۔ یورپ میں یونان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، زبان زدہ خاص و عام ہے، یا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امکان دیتے ہیں، پاسبلٹی، یا ان کی نظر میں یہ ایک اتنی دور کی پاسبلٹی نہیں ہے اور جسے کہتے ہیں کہ بعید القیاس نہیں ہے، یعنی یہ ایک بہت پروبیبل اور بہت پاسبلٹی کے نزدیک لگتی ہے بات۔ وہ سب باتیں الگ ہیں۔ ہم پھر اس سے مطلب کیا بات واضح ہوئی کہ ہم اسپیسیفک اور سرٹن پرسنالٹیز جو تاریخ میں گزری کہ جن کو لوگ انبیاء کہتے ہیں یا نہیں کہتے، ہم ان کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کرنا چاہ رہے، جیسا کہ ہم نے کہا، ہم صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا اور قرآن کا نقطہ نظر اس سلسلے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے نہج البلاغہ سے ایک اشارہ کریں گے اور بتائیں گے کہ سلسلہ نہج البلاغہ سے کس حد تک ہمیں ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ایک دیانتداری کے ساتھ، لائلٹی اور سنسیئرٹی کے ساتھ اور ایک ٹرسٹ وردی انداز میں، ایک کرسٹل کلیئر انداز میں، باعث ہوئے بغیر، کسی بھی طرف کو فیور دیے بغیر ہم دیکھیں کہ نہج البلاغہ سے ہمیں کیا چیز کہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر قوم میں نبی آئے یا نہیں آئے، تو قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 35 اور سورہ کا نام ہے فاطر، سورہ یاسین سے پہلے کی سورہ، اور آیت نمبر ہے 24، آیت نمبر 24 چیپٹر نمبر 35۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے، یعنی یہاں پر تمام کی تمام اقوام کو، تمام کے تمام کلچرز کو، تمام کی تمام جیوگرافیکل ٹیریٹریز اور ریجنز کو انکلوڈ کیا جا رہا ہے، شامل کیا جا رہا ہے
کس لحاظ سے کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا نہ ہو. یہ میں ترجمہ اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ خلا فیہا نذیر, وہاں پر کوئی خوف خدا دلانے والا ہے. کیا خوف خدا؟ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم اور آگ اور سزائیں ملیں گی اور پنشمنٹ ملے گی, نہیں. خوف خدا مطلب موت آنی ہے تم کو, خود موت آنی ہے. خود یہ خوف کی ایک علامت ہے, ڈر کی علامت ہے, اور انسان اس سے خوفزدہ ہوتا ہے. خدا کے حکم کی, اگر خدا کے آرڈرز کو, خدا کے حکم کو نہیں مانو گے تو سزا ملے گی. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. یہ آیت ہے چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 24. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہر قوم کے لیے ایک نبی آیا ہے. اچھا, دوسری آیت جو ہمارے پاس آتی ہے کہ جو چیپٹر نمبر 16 سورہ نحل, آیت نمبر کیا ہے اس کی؟ آیت نمبر ہے 40. اس میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ معذرت, سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 36, 36ویں آیت سورہ نحل کی. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اگر کوئی کہے کہ نذیر کا مطلب not necessarily, ضروری نہیں ہے کہ نذیر کا مطلب رسول ہی ہو. لہٰذا مولانا آپ نے جو آیت پڑھی چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 24, یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک ثابت نہیں کرتا بات کو. لفظ ایسا لائیے جو بالکل پریسائزلی رسول پر منطبق ہو, صادق ہے, اور اس کا یوزیج, اس کا استعمال رسول کو بتلائے. تو چلیے ہم چیپٹر نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 36. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں ایک رسول بھیجا, اپنا پیغمبر بھیجا, میسنجر بھیجا, ایک پروفٹ بھیجا, اپنی طرف سے ایک نبی رسول بھیجا. رسول عربی میں میسنجر کو کہتے ہیں. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور کیا پیغام دے کر بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا الطَّاغُوتَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو, پرستش پوجا اللہ کی کرو, اور طاغوت شیطان سے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے, جو اپنی حد کو, اپنی لیمٹس کو کراس کر جاتا ہے, جو شیطان ہے, ابلیس ہے, طاغوت ہے, اللہ کے راستے میں نہیں چلتا, اس سے دوری اختیار کرو, اس سے فاصلہ, ڈسٹنس رکھو, ریجیکٹ کرو, ریفیوز کرو, ڈینائی کرو اس کو. صحیح. وَاجْتَنِبُوا یعنی اس سے دور ہو جاؤ, پرہیز کرو. تو یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے تمام کے تمام ہر امت میں رسول بھیجے. اگلا سوال, اگر ہر امت میں رسول آئے تو پھر قرآن میں آپ کے مطابق, دین اسلام کے مطابق جو روایت ہے ہمارے پاس ملتی ہے, مشہور جو قول ہے 1,24,000 124,000 رسول آئے, پروفٹ آئے, میسنجر آئے. تو حضور قرآن میں تو صرف 25, 26 یا 27, 28, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جناب ذوالقرنین اور طالوت, اگر کہیں کہ ذوالقرنین ایک اچھے بادشاہ تھے تو پھر وہ نبی نہیں تھے. اگر کہا جائے ذوالقرنین نبی تھے جس کی وجہ سے بادشاہت اچھی کی, تو پھر آپ کی نمبرنگ میں, کاؤنٹنگ میں فرق آ جائے گا. اسی طرح سے جناب طالوت, کہ جن کو بعض نے کہا کہ اس سے پیسالار تھے, کہ جنہوں نے قتل کیا جالوت کو. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ مشہور ہے, یہودی اور عیسائی دونوں اس واقعے کو مانتے ہیں, تو آپ کی کاؤنٹنگ میں فرق آ جائے گا. لیکن جو ڈیفینیٹ اور جو واضح بات ہے, 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے. حضرت آدم, شیس, نوح, ابراہیم, ادریس, یوسف, یعقوب, یونس, اسحاق, ہود, صالح, لوط, یہ تمام کے تمام انبیاء جو میں نے کچھ نام لیے. اور قرآن خود یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے تمام انبیاء کے نام لیے تاکہ اعتراض کیا جائے اگر ہر قوم میں نبی آئے, اگر ہر قوم میں پیغمبر آئے, اگر ایچ اینڈ ایوری نیشن, ایک ہر جیوگرافیکل ٹیریٹری میں, ہر ریجن میں نبی آئے, ہر نیشن کے لیے, ہر ریس, کریڈ اور قدر رکھنے والوں کے لیے پیغمبر آئے, تو پھر قرآن میں کیوں ذکر ہے 25-26 کا؟ اس وجہ سے کہ رسول خدا کے ساتھ گفتگو کرتے پروردگار عالم نے فرمایا کہ چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 78, سورہ کا نام ہے غافر. غافر چیپٹر نمبر 40 آیت نمبر 78, کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. حبیب, لم نقصصہم علیک, ہم نے بہت سے رسول بھیجے, بعض کو بعض پر فضیلت دی, بعض کو بعض پر پرائرٹی اور سپیریئرٹی دی, بعض کا لیول اونچا ہے, بعض کا ان سے لیول نیچا ہے. اور اس میں سے بہت سارے کچھ رسول ایسے ہیں جو ہم نے تم کو قرآن میں جن کا ذکر کیا, وَرُسُلًا, اور کتنے رسول ایسے ہیں کہ لم نقصصہم علیک, ہم نے تمہارے لیے ان کا ذکر
نہیں کیا. لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی یہاں سے قرآن کی روح سے جو موسٹ اوتھینٹک سورس ہے اور جو ریفرنس بک ہے مسلمانوں کی, جس کو تمام غیر مسلم مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ریفرنس بک ہے, یہاں پر کیا کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اچھا پہلی یہ اور بھی بات سن لیجیے کہ 1,24,000 کا ذکر اس میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں. قرآن میں کیا ہے؟ ہر جگہ پر رسول بھیجا گیا, ہر جگہ پر نذیر بھیجا گیا. تو نام کیوں نہیں ہے؟ نام 25 کیوں ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نام ہم نے صرف اتنوں کے لیے جو بتائے, اور دیگر اور بھی رسول ہیں جو ہم نے تمہیں ذکر نہیں کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ سیدھی سی بات ہے کہ اوبیڈینس اور اوبیڈینٹ ہمیں رکھنا چاہیے, اوبیڈینٹ ہونا چاہیے. اوبیڈینس رکھتے ہوئے سبمیشن لیول ہمارا تعبد ہے. اللہ نے دی دی, ہم کیا کریں اب؟ اس نے جو کتاب نازل کر دی اوپر سے ہم نے مان لیا. اور اگر بہت ذہن کو دوڑائیے, بہت زیادہ انڈکٹیولی یا ڈیڈکٹیولی دیکھیے, عقل, شعور اور استقصا کیجئے, استقرا کیجئے, سوسائٹی کا اسٹڈی کیجئے, مطالعہ کیجئے وجوہات, تو بھائی اس نے ضروری نہیں سمجھا. جو رسول ضروری تھے, جن کا لیول بہت ہائی تھا, وہ اس نے دیکھا, اس نے بتایا پروردگار عالم نے, اللہ تعالیٰ نے. سارے کے سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں کیوں آئے؟ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے انبیاء, جب ہم نے کہا ہر قوم میں تھے. آسٹریلیا میں کون تھا, اور نیوزی لینڈ میں کون آیا, اور ہندوستان میں کون ہے؟ بھائی آیا ہوگا کوئی, قرآن نام نہیں بتا رہا. قرآن نام بتا بھی رہا ہے اگر, تو یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ہندوستان گئے یا نہیں گئے, وہ آسٹریلیا گئے یا نہیں گئے, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے. اچھا, سارے انبیاء کہا جاتا ہے مڈل ایسٹ میں کیوں آئے؟ سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں نہیں آئے, قرآن نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا انبیاء ہر جگہ پر آئے. ہاں, اولو العزم پیغمبر, صاحبان شریعت پیغمبر کہاں پر آئے؟ مڈل ایسٹ میں آئے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اب اس کی دیکھیے کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور ہمارے پاس کیا سلسلہ ہے جو یہ بات ہم نے کہی اور کس طرح سے. تو بہرحال, لیکن اچھا اب ثبوت کیا ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کسی دور افتادہ میزورام یا سکم یا آسام, ناگالینڈ یا فرض ہمالیہ کے دامن میں کہیں پر آپ جاتے ہیں, وہاں پر نیپال, تبت کی پہاڑیوں میں, وہاں پر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ان سین ورلڈ, عالم غیب جس کو نہیں دیکھا جاتا, یہ کچھ اپنی پوجا کرتے ہیں, یہ کچھ اپنی لا لگاتے ہیں. یہ پروردگار عالم سے کسی ایک ان سین طاقت سے, پاور سے یہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں. اب کوئی بھی طریقہ ہو, مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سال میں ایک دن میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, سورج ڈوبتے وقت, نکلتے وقت. یہ بتاتا ہے ہم کو کہ عبادت اگر اپنے ایکسٹینڈڈ اور واسٹ میننگ میں لیا جائے تو یہ بتاتا ہے ہم کو کہ یہ بچی کچھ عبادتیں ہیں کہ جو جن کے کچھ ریمیننگ پارٹس اور پورشن رہ گیا, کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا لنک 1000 سال 2000 سال پہلے کسی نہ کسی ایسے انسان سے تھا کہ جو پوجا جس نے سکھائی, جس نے, آپ کہیے اللہ, آپ کہیے ایشور, جو بھی نام لیجیے آپ, ہماری سب نام پہ بحث نہیں ہے. اور کل یہ اعتراض بھی نہ کرے کوئی کہ ہم اللہ و بھگوان کو ایک کہہ رہے ہیں, 2 کہہ رہے ہیں. ہماری یہ بحث ہے ہی نہیں, پوائنٹ یہاں پر یہ ہے ہی نہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام آپ کچھ بھی رکھیں, بہرحال ہم ایک ان سین طاقت کے ساتھ جڑنے کا مادہ انسان میں ہے. آپ ساؤتھ امریکہ کے مایا کلچر کو دے دیجئے, نارتھ امریکہ کے جو انڈینز, جن کو ہم ریڈ انڈین کہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں, اور امریکہ, نارتھ امریکہ میں ان کو انڈینز کہا جاتا ہے, وہ ہمیشہ کچھ غیبی طاقتوں سے تعلق کی بات کرتے ہیں. افریقہ میں چلے جائیے آپ, کانٹیننٹ میں, کہ جہاں پر بہت سارے قبیلے ہیں, زولو قبیلہ ہے, اور 2-3 قبیلے اور ہیں جن کا نام میرے ذہن سے مسائی قبیلہ ہے. یہ تمام کے تمام قبیلے, ایک ان کے اندر ایک ایسا کوئی نہ کوئی ایک عالم ہوتا ہے, کوئی ایک پروہت ہوتا ہے, ایک پربھو ہوتا ہے, پنڈت, جو بھی لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کریں, ایک ریلیجیس فیگر ہوتی ہے جو ان سین ورلڈ سے کنیکشن ثابت کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے میرا یہ دعویٰ ہے, میں وہاں سے رابطے ہوں. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی خدا کا تصور تھا, اس سے پہلے کوئی انبیاء گزرا ہے, یا کسی انبیاء کا کوئی نمائندہ, ریپریزنٹیٹو وہاں پر گیا تھا. تو ایک بات, یہاں تک یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو, تو وہ ہمیں دکھائی دیتی ان کی تعلیمات کسی نہ کسی طرح سے. اور اگر ہم جائیں کسی, میں نے کہا کہ ریموٹ ایریا, بہت دور افتادہ کسی گاؤں میں جائیں, اور وہ کہیں کہ دیکھیے ہاتھ دھو کے کھانا کھائے کیجیے, ہم پانی ابال کے پیتے ہیں. بھائی آپ تو یہاں پر ہیں, کوئی آیا ہی نہیں, آپ کو کیسے پتا پانی ابالنا؟ آپ تو ایسے ریموٹ جگہ پر ہیں کہ 200 سال میں آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, تو پانی ابالنا کیسے سیکھ لیا آپ نے؟ ہاتھ دھونا کیسے سیکھا؟ آپ کو کس نے سکھایا کہ درخت کی پتیاں لیجئے
اس سے برش بنائیے اور ناخون کو اپنے صاف کیجئے. اور دانت صاف کرنا کس نے سکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی ڈاکٹر آیا تھا 200 سال پہلے، 250 سال پہلے، کوئی حکیم تھا، وید تھا، میڈیکل سائنس جدید پڑھ کے گیا تھا، کوئی وید تھا، کوئی آیورویدک تھا، کوئی کہیں سے، بہرحال کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہی جاننے والا، میڈیکل سائنس جاننے والا آیا تھا. جس طرح سے ہم ہائیجین کے بعض رولز کو جب کسی ریموٹ ولیج میں، ریموٹ بستی میں جا کر دیکھیں اور کہیں یہ تو بڑی زبردست بات ہے، یہ تو آپ نے اچھی بات کری، یہ کیسے پتا؟ یہاں تو ہم پہلی دفعہ، میں ڈاکٹر ہوں، یہاں آیا ہوں. تو کیا بھائی ہمارے یہ پرکھوں سے چلی آ رہی ہے، نسل بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، اور ہم یہ کرتے ہیں. تو اس سے میں جو ایک ڈاکٹر ہوں، آج گیا ہوں وہاں پر، کیا سمجھوں گا؟ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی ڈاکٹر آیا تھا. یہی چیز ہم کو مختلف ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، ایشیا کے مختلف جگہوں پر جب پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یہاں پر آیا تھا. اب یہاں پر بات ہو جائے کہ کیا کنفیوشس یا شیوا جی یا رام یا فرض کیجئے کہ کوئی اور جو گوتم بدھ، جناب زرتشت، یہ پیغمبر تھے کہ نہیں تھے؟ ہماری روایت، قرآن کے ذریعے ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے. دیکھیے، اسکالسٹک اور ایکیڈمک وے میں بات کیجئے، اور ایکیڈمک اور اسکالسٹک وے میں بات کو سمجھنا اور کرنا سیکھیے. ریلیونٹ ٹیکسٹ میں بات کو کانٹیکسٹ میں رکھیے اور اس کے بعد سمجھیے. کیا مطلب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت تردید نہیں کر سکتے. میں نے شروع میں کیا کہا کہ قرآن اس بات کو پروف نہیں کرتا. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پروف نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہیں وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شیوا جی یا رام یا مجھے اور زیادہ نام نہیں پتا. اور یہاں پر ایک بڑا میں ایک درد دل کیا جائے، کیا کیا جائے کہ جو بر صغیر کے مذاہب ہیں، ہندو مت ہے، اچھی اردو میں ان کی بھگوت گیتا کا ترجمہ میں نہیں ملتا، رگ وید کا ترجمہ نہیں ملتا، بعض کو حتیٰ پروناؤنس کرنا نہیں آتا ان کتابوں کا. یہ ہمارے ریجنل مذاہب ہیں، ہمیں ان کا نام پتا ہونا چاہیے، ان کی صحیح تعلیمات پتا ہونی چاہیے، اور ہمیں پتا ہو کہ مذہب سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو اردو میں، انگریزی میں اچھا ٹرانسلیشن نہیں ہے ہمارے پاس، یا کم از کم مجھ تک نہیں پہنچ سکا. تو ہم یہاں پر یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے کنفیوشس نبی تھے یا نہیں تھے، ایرسٹوٹل نبی تھے یا نہیں تھے، پائتھاگورس نبی تھے یا نہیں تھے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیمات آسمانی تعلیمات سے، ان کی ایجوکیشن جو ریویلڈ ہوئی ہے، ایجوکیشن جو ریویلڈ ہوئے تمام وہ چیزیں آسمان سے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کی تعلیمات میں ملتا ہے. تو کیا نبی تھے یہ؟ ہمیں نہیں پتا، ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. ہم نہ انکار کر رہے ہیں، نہ ریفیوز کر رہے ہیں، نہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو. ہندوستان میں کوئی نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی قوم ایسی ہے جہاں پر نبی کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا، میسنجر بھیجا، اپنا پروفٹ بھیجا کہ تم لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے دور رہیں، پوجا کریں اللہ کی، ورشپ کریں اللہ کی. تو یہ بات ثابت ہو گئی. تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے کہ ہر قوم میں نبی آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے انبیاء جو ایشیا میں تھے، لوگ بہت بڑی شخصیتیں گزری، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اگرچہ روایتیں ملتی ہیں ہم کو کہ ارسطو کے بارے میں کہ نبی تھے، لیکن اس میں علماء کا اعتراض ہے کہ روایت ہمارے پاس آتھینٹسٹی اس کی مکمل نہیں ہے. لہٰذا جب آتھینٹسٹی مکمل نہیں ہے، فلفل نہیں کرتی کنڈیشنز کو، تو ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اس بات کو کہ ہمارے پیغمبر نے، ہمارے امام نے کہا وہ نبی تھا. لیکن بہرحال ان کی یہ چیزیں ملتی ہیں. پائتھاگورس سے ملتا ہے ہمیں، ارسطوٹل، افلاطون، سقراط، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ سب چیزیں انہوں نے سیکھی. لیکن بہرحال وہ ایک ڈسپیوٹڈ بات ہے، بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے انکار کیا. اب اسی طرح سے ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے، چیپٹر نمبر 6 سورہ انعام، آیت نمبر 11، سورہ ششم، چھٹا سورہ، آیت 11. اس میں کیا فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے؟ سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، زمین میں، پلانٹ ارتھ میں گھومو پھرو. سیروا فی الارض، پلانٹ ارتھ میں گھومو پھرو. ہندوستان میں نہیں، پیلسٹین میں نہیں، جارڈن میں نہیں، سیریا ڈمیسکس میں نہیں، اسرائیل میں نہیں، جروشلم میں نہیں، سعودی عرب میں نہیں، یمن میں نہیں، ایران میں نہیں. یہ سب مڈل ایسٹ کے وہ علاقے جہاں پر پیغمبر آئے تھے. ٹرکی میں نہیں، بیزنٹائن جو سلطنت تھی، جو ایمپرر تھے بیزنٹائن کے، وہاں پر نہیں. صرف ایجپٹ میں نہیں، ایجپٹ بہت بڑا علاقہ ہے. یہ سب پورا جو
ناردرن افریقہ کی بہت بڑی پٹی، اسی طرح سے ریڈ سی کے ساتھ جو پورا ہمارے پاس جو پیرالل سی شور کے ساتھ جو بیلٹ جا رہی ہے، یہاں پر بہت زیادہ انبیاء ہے، تہامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ صرف اس علاقے میں نہیں گھومو پھرو، سیرو فی الارض، کہاں پر پروردگار؟ کینیڈا، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، چلی، پیراگوئے، یوروگوئے، وینزویلا، آسٹریلیا، ارض پلانٹ ارتھ میں گھومو پھرو، خدا کہہ رہا ہے۔ اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، سیرو فی الارض، پورے زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو جا کر، جانچ پڑتال کرو، اچھی کین آبزرویشن کرو، فانظروا، غور سے دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا، ڈینائل کی اسٹیٹ میں جانے والوں کا، ریفیوز کرنے والوں کا، ریجیکٹ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کا۔ خدا کس کے انجام کو جھٹلانے کی بات کر رہا ہے؟ یعنی میں نے آپ سے کہا کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے، آپ نے کہا میری ہے، ہم میں سے ایک تو ایک دوسرے کو جھٹلا رہا ہے نا، یا آپ مجھے جھٹلا رہے ہیں یا میں آپ کو جھٹلا رہا ہوں، تو خدا نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو یہ اس بات پر کہ یہ گھوڑا میرا ہے یا آپ کا، عذاب آ جائے گا، یہ بھینس میری ہے آپ کی، عذاب آ جائے گا، یہ گائے میری ہے یا آپ کی، عذاب آ جائے گا، یہ کھیت میرا ہے آپ نے کہا میرا ہے، ایک دوسرے کو ہم جھٹلا رہے ہیں، اس پہ عذاب آ جائے گا۔ مکذبین یعنی جھٹلانے والا، جھوٹ کی طرف ایٹریبیوشن دینے والا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ لائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں لایا ہوں، ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے جنہوں نے ریفیوز کیا، ریجیکٹ کیا، ڈینائل کی اسٹیٹ میں گئے، نہیں مانا، ایکسیپٹ کیا، ان کی جا کے دیکھو تو کہ کانسیکوینسز کیا فیس کرنے پڑے، دیکھو تو صحیح ان پر کیا عذاب آیا۔ تو یہ کس مکذب، کس تکذیب کرنے والے کی بات ہو رہی ہے؟ پروردگار کے مزاج کو دیکھ کر، پروردگار کے ٹریڈیشن کو دیکھ کر جو قرآن میں آتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے پوری زمین میں گھومو پھرو، جا کر دیکھو کہ جنہوں نے ہم کو جھٹلایا ان کا حشر کیا ہوا۔ ہم پروردگار تو کبھی نہیں آیا ہمارے سامنے، اس کے انبیاء آئے، اس کے نیک بندے آئے، تو پھر ان کو جھٹلایا تو عذاب آیا، ان پر ظلم کیا تو عذاب آیا۔ تو یہ ایک چیز دیکھ لیجیے، اس کا مطلب پوری زمین میں اس بات کے ثبوت ہیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے کیا کیا۔ اچھا، اسی طرح سے ہندوستان میں دیکھیے آپ، ہندوستان میں آج کل ہندو مت، نو انسلٹ، کوئی انسلٹ کی بات نہیں، ہم ایک ٹریڈیشن بتا رہے ہیں، چتا جلائی جاتی ہے، مسلمان، عیسائی، یہودی دفن کرتے ہیں۔ ہمیں موئنجو داڑو میں کہ جو 1922 میں جو وہاں پر آرکیالوجسٹ نے آ کر جو وہاں پر کھدائی کی اور وہاں سے چیزیں نکلی، موئنجو داڑو جو آج پاکستان میں واقع ہے، برٹش انڈیا میں جب تھا، جب یہ کھدائی ہوئی اور اس کو یہ ملا اور ڈسکور ہوا، وہاں پر ثبوت ملتا ہے کہ قبریں تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں دو طرح کی چیزوں کا ہونا، اسی ہندوستان میں چتا جلائی بھی جا رہی ہے، اسی ہندوستان میں چتا کو، لاش کو، ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو فرق کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں۔ اور انبیاء کا ثبوت اگر آپ کہیں تو انبیاء کا ثبوت ہمیں اور کس چیز سے ملتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑا جو ثبوت ہے انبیاء کا، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر اپنے ان بچوں کے لیے کہ جو ذرا اردو جن کی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے اور آسان اردو بولنا چاہتا ہوں، کہ جو بیسک ہمیں بہت ہی انیویٹیبل، اس کو آپ اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، جو پروف ہے انبیاء کا، میری نظر میں غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کو، مولانا آپ کی بات نہیں مان رہے، میں نے پہلے کہا بات کیجئے اکیڈمک انداز میں، اسکولسٹک وے میں، پروف ہے اگر تو آگے آڑیے، پروف نہیں ہے تو رک جائیے۔ ہمیں یہ اسلام نے سکھایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے سکھایا، ہمارے مولا حسین نے سکھایا، ہمارے امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم کو یہی سکھایا۔ علم کے ذریعے بات کرو، آتھینٹک بات کرو، اسکولسٹک اور اکیڈمک وے میں بات کرو۔ کیا ہے لا آف پروبیبلٹیز، لا آف پاسبلٹیز، آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، بچے ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارے سب پڑھے ہوئے، اور مجھے اب اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد اس لا کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہندوستان میں جو ہمارے ہندوستان جو ریجن ہے، انڈو پاک، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، برما، سری لنکا، اس پورے ریجن کو لے لیجئے، اس میں کون کون سے مسالے اگتے ہیں؟ کالی مرچ، دار چینی، تیز پات، اور وہ پتے جن کو بھگار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے بعض کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے، دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، پیاز، یہ سب ہے نا؟ اچھا صاحب، الائچی، ایک پتے کا میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، بہت زیادہ کامن ہے ہندوستان پاکستان میں، پورے ریجن میں استعمال ہوتا ہے بھگار لگانے کے لیے، بہرحال کڑی پتہ، یہ
صاحب کڑی پتہ سکھا کر کھائیے گا اس کو پاؤڈر بنا کر تو فلاں مرض کے لیے مفید ہے، ابال کر پیجیے فلاں مرض کے لیے مفید ہے، نیم کی لکڑی مسواک کے لیے مفید ہے، نیم کے پتے ابال کر پوچھا لگائیے مکھیاں مچھر بھاگ جائیں گے، نیم کو جلائیے تو یہ ہوگا، نیم کی جڑ کا یہ فائدہ، چھال کا یہ فائدہ، نیم کے تنے کو کاٹیے، قصائی بچری پہ میٹ شاپ جو ہوتی ہے قصائی کی دکان گوشت والا وہ نیم کا تنا رکھتا ہے، یہ ایک نیم کا درخت۔ اچھا ادرک، دھنیا، رات بھر دھنیا کو بھگوئیے، دھنیا کے بیج کو ابالیے، غرارہ کیجیے، گلے کا انفیکشن صحیح ہوگا۔ اچھا شہد کا یہ فائدہ ہے، دھنیا کے ڈنٹھل کو یہ اگائیے، سکھائیے تو یہ فائدہ ہوگا، گیلا کھائیے تو یہ فائدہ ہوگا، ابال کر گرم گرم پیجیے تو یہ فائدہ ہوگا، دارچین لونگ کالی مرچ کی چائے بنا کر پیجیے تو یہ فائدہ ہوگا، اور اس کی جڑ کو ابالیے تو یہ فائدہ ہوگا، تنے کو ابالیے یہ فائدہ ہوگا، شبنم میں رکھ کر رات کو پیجیے تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں تکلیف کے لیے یہ فائدہ ہوگا، بھٹے کے جو بال ہوتے ہیں جو کارن ہوتا ہے اس کو ابال کر چھان کر پیجیے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اس کو ابال کر نہیں پینا تھا، ابال کر پئیں گے تو یہ نقصان دے گا، ٹھنڈا پئیں گے تو یہ نقصان دے گا، نہ ابالنا تھا نہ رکھنا تھا، رات کو گلاس میں رکھ کر کپڑا ململ ڈھک دیجیے، باہر اوس پڑے، صبح کو چھان کے پیجیے نہار منہ۔ یہ سب ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ چھلکے کا یہ فائدہ، لیمو کے بیج مت کھائیے گا، مجھے آپ لا آف پروبیبلٹیز بتائیے، لا آف پروبیبلٹیز اور لا آف پاسبلٹیز کی روح سے اکارڈنگ ٹو دیٹ لا آپ بتائیے کہ انسان کتنی دفعہ ایکسپیریمنٹ کرے جب لا تعداد نیومرس اور ایک ابنڈنٹ قسم کا ایک آپ کے پاس خزانہ ہے کہ جو ہمارے پاس چھوڑ دیا پھیلا ہوا ہے، لا آف پروبیبلٹیز کی روح سے انسان کو کتنے سال تک کتنے ایکسپیریمنٹ کرے کہ تمام جڑی بوٹیاں جو ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی، پورے اس سب کانٹیننٹ ریجن کی جو یہاں پر ہربس ہیں، ہماری پوری ایک فیلڈ بن گئی آیورویدک، یہ بغیر وحی کے کہ براہ راست پیغام آئے، اور قرآن مجید میں لقمان حکیم کا ذکر ہے کہ جن کو پیغمبر نہیں کہا گیا بلکہ جن کو کیا کہا گیا، وزڈم پوزیس کرتے تھے، وہ انٹیلیکٹ اور وزڈم کے ذریعے کہاں سے آئی تھی؟ پروردگار نے ریویل کیا تھا۔ یاد رکھیے جب بھی پروردگار عالم کو پیغام دے گا تو وہ حقیقت بتائے گا، ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ جب بھی ریویلڈ ہوتا ہے اور ڈسینڈنگ آرڈر میں جب کوئی میسج آتا ہے۔ تو یہ جو آیورویدک کی جو برانچ ہے یہ بتا رہی ہے کچھ اللہ والے کچھ لوگ تھے، کچھ دھارمک لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کی اسپرٹ، جن کی آتما اس جرنل آتما سے کانٹیکٹ میں آئی، یا کسی پیغمبر کے ذریعے، کسی پروفٹ اور میسنجر کے ذریعے، یا تپسیا کر کر کسی پیغمبر اور نبی کی ایجوکیشن پر، جس کے ذریعے انہوں نے بائی پاس کیا اس لا آف پروبیبلٹیز کے اس پورے لینتھی پروسیس کو کہ جس نے شارٹ کیا ان کے کانسیکوینسز ریزلٹ کو، اور جو کنکلوڈ کیا اور آیورویدک کی سائنس نکلی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ لاگ بک لوگارتھم جا کر آپ پڑھیے، یہ ہو نہیں سکتا بغیر کسی پیغمبر کی تعلیمات کے۔ یہ پیغمبر کے وہ شاگرد تھے، یہ میرا آرگومنٹ ہے، ثبوت صرف اس حد تک میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا لیندی پروسیس بغیر بائی پاس کیے ہوئے ایکسپیریمنٹل پروسیس کو، وہی جو ریویلیشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ آ کر آپ کو ریئلٹی بتاتا ہے، وہ ایکسپیریمنٹ پہ بیس نہیں کرتا، وہی آسمان سے آنے والا پیغام، وہاں سے آنے والا پیغام ایکسپیریمنٹ میں بیس نہیں کرتا۔ اگر فرض کیجئے کسی پر وہی آتی ہے، کسی نبی پر، تو وہی ڈائریکٹ آتی ہے کہ مثال دے رہا ہوں، جسٹ ایگزامپل، کہ ادرک کو ابال کر پینے سے یہ ہوگا، بتاؤ سب کو، وہ پیغمبر بتاتا ہے، سب مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ پیغمبر نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہوتا، لہذا اس کو آپ سمجھیے، یہ جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں یہ ثبوت ہیں کہ یہاں پر انبیاء آئے۔ لہذا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لہذا یہاں سے میں نے کیا کہا، یہ جو علوم، یہ جو سائنسز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مخلوقات کے درمیان، انسانوں کے درمیان ہے، تو ان کی جو اسٹارٹنگ ہوا ہے، جو ٹریگر ہوئے، جو پہلا اسپارک ہوا ہے، جو اوریجن سے چلے، کیسے ہوا یہ جا کر دیکھیے گا تو یہ آپ کو، اگر آپ پیچھے جائیں ریورس میں، تو آپ کو لگے گا کہیں نہ کہیں آسمانی اور اوپر سے، آکاش سے، آسمان سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ آسمان ایک ڈینوٹ کر رہا ہوں میں، ڈینوشن کے لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ ناٹ نیسیسریلی کہ ہمیشہ آسمان سے آئے، فرشتہ سامنے سے بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب یعنی انسان ایک جہالت کے عالم میں تھا، کیوز میں رہتا تھا، اسٹون ایج آئی، پھر آئرن ایج آئی، برونز ایج آئی، ٹھیک ہے، کاپر کی ایج آئی، پھر ٹیکنالوجی ہے، پہیا ہوا، پھر گوٹنبرگ نے وہاں پرنٹنگ مشین بنی۔ میں نہیں کہہ رہا سب پیغمبر تھے، میں کہہ جو اسٹارٹ ہوا ہے بشر، ہیومینٹی، انسان، یہ جو مانس ہے،
یہ انسان انلائٹن ہوا، تاریخ میں یہ انسان ہیومینٹی فلو کے ساتھ بہ رہی تھی، اچانک چیزیں ایجاد ہونے لگی، بننے لگی. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک انسان سوچے کیسے ہو گیا؟ بیٹھے بیٹھے ریلیونس کیا تھا اس میں؟ کیا چیز ریلیونٹ تھی؟ بیٹھے بیٹھے اسپارک ہوا اور اس نے یہ چیز بنائی. اس پر سوچئے گا، میں ایک تھیم دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. جو مسئلہ آتا ہے یہاں پر وہ یہ آتا ہے اس بحث کا جو دی گئی، وہ یہ کہ اگر ہر قوم میں نبی آیا تھا اور نبی ڈرانے کے لیے آیا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مریں گے، موت آئے گی ان کو تو ان پہ عذاب ہوگا. فرض کیجئے ہندو ہمارا بھائی ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہمارا سکھ بھائی ہم سے پوچھ سکتا ہے، جین بدھسٹ یہ ہمارا بھائی ہم سے پوچھ سکتا ہے دوسری قوم کا. اچھا یہ بھی سن لیجئے، ہمارے تمام بچے سنیں اور بچیاں، نان مسلمز کی نظر میں ہم کافر ہیں، ہماری نظر میں وہ کافر ہیں. کافر کوئی گالی نہیں ہے، اٹس ناٹ این ابیوز. کافر کا مطلب کیا ہے؟ کافر کا مطلب ہے ریجیکٹ کرنا. بھائی وہ ہمارے دین کو ریجیکٹ کرتا ہے. انسلٹنگ، بلاسفیمی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. ہم کسی مذہب کی انسلٹ نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے. بھائی آپ کے والد ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، میرے والد تھوڑی، میرے والد میرے والد ہیں. لیکن جب آپ کے والد آتے ہیں تو ہمیں احترام نہ کریں کیونکہ یہ میرے دوست کے والد ہیں، ہم کیوں احترام کریں؟ یہ میرا دوست ہے ہندو، کلاس میں پڑھتا ہے، اس کے والد آئے تو میں کیوں احترام کروں؟ بھئی آپ کا دوست ہے، وہ سکھ ہے آپ کا دوست ہے، کرسچن ہے آپ کا دوست ہے، اس کے والد ہیں، اس کے بزرگوں کا آپ احترام کرتے ہیں. کہیں ملے، اچھا بیٹا تم فلانی ہو، تم اچھا اس کلاس میں، میرا بیٹے کا نام یہ، اچھا تو آپ ایک دم سے مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پر. ارے انکل اچھا آپ یہ، تو ہم احترام الگ چیز ہے، قبول نہ کرنا الگ چیز ہے. بھائی ایک مثالیں بہت ساری ہیں. آپ ایک ٹیلر سے کپڑا سلاتے ہیں، آپ ایک درزی کے پاس جاتے ہیں، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو میں کہوں گا یہ ڈاکٹر نہیں، آپ کی نظر میں وہ اچھا ڈاکٹر ہے، میری نظر میں وہ اچھا ڈاکٹر ہے. اب کیا اچھا کیا صحیح غلط ہم اس وقت ڈیسائیڈ میں نے پہلے کہہ دیا نہیں کرنے بیٹھے، قبر میں جا کے پتہ لگے گا سب. جب چتا جل جائے گی ہندوؤں کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے جب قبر میں جائیں گے تب پتہ لگے گا کہ ہے کیا. اس وقت تو ہر آدمی وہ دیکھ رہا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، جو اپنے انر سول کو وٹنس بنا کر اور پوری کی پوری دیانتداری کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، بغیر باعث ہوئے ہوئے جو فیصلہ کرتا ہے اس دین کو اختیار کرتا ہے. اچھا کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم یہاں پر یہ بحث آئی کیوں کہ جب آپ تو کہتے ہیں مسلمان حضرات، میں نے کہہ دیا کہ ہماری نظر میں وہ کافر ہیں، ان کی نظر میں ہم کافر ہیں. یہ گالی نہیں ہے، ایک ابیوزنگ نہیں ہے، یہ انسلٹنگ نہیں ہے. کافر کا مطلب ٹھکرا دینا، ریجیکٹ نہ کرنا. قرآن میں کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کو ٹھکرائے تو اس کی بات کر رہا ہے قرآن. کوئی قرآن کو رد کر سکتا ہے، وہ قرآن کے لیے کافر ہو گیا. میں انجیل کو نہیں مانتا تو میں انجیل کا کافر ہو گیا. میں بائبل کو یا توریت کو نہیں مانتا، میں توریت کا کافر ہو گیا. تو کافر کا مطلب سمپلی ایک ٹرم ہے. یعنی میری نظر میں سارے نان مسلم کیا ہیں؟ کافر ہیں. کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ وہ میرے دین کو نہیں مانتے. یہ بہت سمپل ٹرمینالوجی ہے، یہ بہت سمپل ٹرم ہے. کوئی اس میں انسلٹ کا کوئی پہلو مت سمجھا کیجیے. اگر میرے کو ہندو دوست ہے، کرسچن دوست ہے، وہ کہے بھائی تم کافر ہو ہمارے لحاظ سے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہم کافر ہیں تمہارے لحاظ سے، تو یہ بات آپ سمجھ لیجیے. اچھا یہ بات نکلی کہاں سے؟ یہ بات ایسے نکلی کہ اگر ہم جائیں اور مرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو مانے گا، حضرت محمد صاحب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں جائے گا. تو ناٹ نیسیسریلی ہم یہ نہیں کہتے. قرآن، ہماری احادیث یہ نہیں کہتی، بلکہ کہتی ہے کہ جس کے لیے حق واضح ہو گیا، اور یہ خدا کا اور اس نان مسلم کا مسئلہ ہے. دیکھیے میں اسلامک اوپینین بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کولیجن کے مرحلے پر آئیں، میں کوئی فرنٹ نہیں کھول رہا، میں اوپینین بتا رہا ہوں. اس جو ہماری روایت ہے، میں اس لیے نہیں لایا روایت کو یہاں پر کہ گفتگو پھر ہماری لیکچر طویل ہو جائے گا. لیکن اگر ریکویسٹ آئی اور آپ حضرات نے چاہا تو میں اس پہ 2-3 درس اور ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور آگے تاکہ بہت مزید آپ کے لیے اور انلائٹن ہو جائیں، آپ کو مزید آپ کو اسٹف ملے اور آپ کے لیے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں آپ کے. تو یہاں سے بات کیا ہوئی؟ جائیں گے. آپ تو کہتے ہیں جو محمد صاحب کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، وہ تو جہنم میں جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. جس کو یقین ہو گیا کہ محمد صاحب حق پر ہیں، جس کو یقین ہو گیا کہ قرآن حق ہے، جس کو یقین ہو گیا کہ حضرت محمد آخری رسول ہے، اور وہ واستيقنتها انفسهم ٹھکرا رہا ہے اس کے باوجود کہ یقین ہو گیا، اس پر عذاب ہوگا. ورنہ ہر ایک پر عذاب نہیں ہوگا.
اور یہ بات اس پرابلم میں اس بحث میں اس ڈسکشن میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، سرٹینٹی نہیں دے سکتے اس بات کو. کس بات کی؟ کہ جو میری گلی میں ہندو رہتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ جہنمی ہے، وہ جو سامنے عیسائی رہتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں، جو میرا دوست ہے بدھ مت کا اس کو کہہ رہا ہوں، یا جو میرے جن اسکول میں میں نے اپنے بہترین ٹیچر سے پڑھا ہندو تھے میں ان کو کہہ رہا ہوں. اسپیسیفائی نہیں کر رہے. ہم اسلام کا نظریہ بتا رہے ہیں، اوپینین ایز اے ریلیجن، اور اوپینین بتا رہے ہیں کہ اسلام کی بیسک تھیوری کیا ہے، جو اس پر پورا اترتا ہے، جو کنڈیشن کو فلفل کرتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کا دل مان چکا تھا. تو لہٰذا یہ بات اب پہلے سمجھ لیجئے کہ کہاں پر بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے اصول کافی میں بھی روایت ہے ہمارے امام سے، چھٹے امام سے، جس میں امام نے کہا ہے کہ جس پر حجت پوری ہو جائے، یعنی اس کا پروف آ جائے، جس کے پاس اب کوئی انکار کی جگہ نہ رہے، وہ اسکیپ نہیں کر سکتا، نہ اسکپ کر سکتا، بائی پاس نہیں کر سکتا. ایویڈنس پورے ہو چکی ہے کہ فلاں مذہب حق ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اسلام حق ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اب ہم نے تو آپ کے رسول کو نہیں مانا تو آپ کہہ رہے ہیں ہم سب جہنم میں جائیں گے، تو ہم نے کہہ دیا جہنم جنت کا فیصلہ وہ کرے گا جو مالک جنت ہے، جو جنت کا جہنم کا مالک ہے. ہمارا کام ہے اپنی مرضی کے، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے انٹیلیکٹ اور وزڈم کے مطابق مذہب کو مان کر اس پہ چلنا. صحیح، ایک بات یہاں سے سمجھ میں آ گئی. اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہے. چلیے تو یہ بتائیے کہ جہاں پہ کوئی پیغمبر نہیں پہنچا تو ہم نے پہلے کہہ دیا ہر جگہ پیغمبر پہنچا، لیکن اگر پیغمبر کی ایجوکیشن گرد میں دب گئی، ڈسٹ آ گئی اس کے اوپر، ٹھیک، فارگوٹن، ختم، وینشڈ ہو گئی، لوگ بھول گئے. آج کی جنریشن کے کیا قصور ہے؟ ہمالیہ کی جو رینج میں رہتی ہے، جو تبت کے پہاڑوں میں رہتی ہے فرض کیجئے، اور نیپال اور بھوٹان کے اندر کہیں کونے میں، یا تھائی لینڈ یا ملیشیا انڈونیشیا میں رہتا ہے، ان کو نہیں پتا تو کیا ہوگا. تو قیامت کے اندر سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 106، ورس نمبر 106، چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ، وآخرون مرجون علی امر اللہ اما یعلمہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم. دو لوگ ہیں، ایک تو جو پکا ایمان مومن مان رہا ہے، رسول خدا آئے تھے، رسول خدا کی تعلیمات پر چل رہا ہے، عمل کیا، گناہ کیے، معافی ہوئی، توبہ اللہ کے بعد وہ چلا گیا، وہ اس کا بھی واضح ہے جنت میں جائے گا. ایک ہے جانتا تھا کہ حق ہے، جانتا تھا کہ رائٹ ہے، کریکٹ ہے، جسٹ مذہب ہے، جسٹیفائیڈ مذہب ہے، نہیں مانا، یہ جہنم میں جائے گا. واضح جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حق ہے اور آپ نہیں مان رہے، اور قیامت میں جا کے پتہ لگا کہ آپ نے غلطی کی تو کیا ہوگا؟ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہوم ورک ہے، فرض کیجئے اسکول گئے، بچوں نے کہا، تمام بچوں نے کہا کلاس کے، سر ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہوم ورک ہے. ٹیچر پوچھے گا آپ کو پتا تھا؟ آپ کہیں گے جی پتا تھا. ٹائم تھا آپ کے پاس انجام دینے کا؟ جی تھا. ایکسرسائز کتنی بڑی تھی؟ ایکسرسائز فلانی میتھ کی، فزکس کے فلانی نیومیریکلز 5 تھے، 10 دن تھے آپ کے پاس، کیوں نہیں کیے؟ پتا تھا جی، نہیں کیے بس دل نہیں چاہا، تو آپ کو پنش ملے گی. یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے. کچھ لوگ ایسے بیچارے جو بالکل نادان تھے، جو رن آف کچھ میں رہتے ہیں، جو راجستھان میں رہ رہے ہیں، جو تھر پارکر میں رہ رہے ہیں، جو ریموٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، نہ وہ ظلم بھی نہیں کر رہا، وہ بہت اچھا آدمی بھی ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ سورہ توبہ فرماتی ہے وآخرون مرجون علی امر اللہ. کچھ ایک گروہ ایسا بھی ہے، ایک انسانوں کی، ایک ہیومن بینگ کی ایک ایسی ٹائپ اور قسم بھی ہے کہ جن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار کیا گیا ہے. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا خدا ان کی توبہ قبول کرے گا یا ان کو عذاب دے گا. اچھا، خدا نے واضح نہیں بتایا، انسان کو کس میں رکھا؟ ڈبل مائنڈڈ رکھا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تفسیر کا درس نہیں دے رہے، اس لیے اس پر گفتگو نہیں کریں گے، ہم قرآن کی ڈسکرپشن میں بات نہیں کر رہے، ہم اپنا پوائنٹ بتانے کی آیات کیا کریں. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول ہوگی، جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یا ان کو عذاب دے گا خدا. پروردگار کیوں عذاب دے گا؟ واللہ علیم حکیم. دیکھو خدا ہے جو علیم ہے، یعنی اس کی نالج ایبسولوٹ ہے، آپٹیمم نالج ہے، نتھنگ ہڈن، کچھ ڈسکریٹ نہیں ہے اس کی نگاہوں سے. حکیم، وزڈم اس کی آپٹیمم آخری لیول پر ہے وزڈم، یعنی جس کو وہ پروردگار عالم جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم ہے کہ فلاں کافر جو تھا اس نے جان بوجھ کر کفر کیا، ہم کو علم ہے کہ یہ بیچارہ مظلوم تھا، اس کو میسج نہیں پہنچا تھا. ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ فرض کیجئے دوسرے مذہب کی وہ بیچاری خاتون سیدھی سادھی جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس کو پروردگار عالم کیسے جہنم میں بھیج دے گا جب تک اس پر حجت یعنی پروف پورا نہ ہو جائے. لہٰذا یہاں پر ایک بات آئی. اچھا، یہ بات ہماری واضح ہو گئی، ہر قوم میں نبی آئے،
جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ پہلا جواب کیا ہے کہ جنت نہ میری ہے نہ آپ کی، جس کی ہے اس سے پوچھیے۔ اس نے ہمارے نبی، ہمارے امام کے ذریعے ہم کو بتایا کہ جو لوگ بیچارے یہاں پر اگنورنس کی حالت میں رہے، جن کے پاس سفیشینٹ اور ایڈیکویٹ نالج نہیں آ پائی کہ وہ انتخاب کرتے صحیح دین کا، اور قیامت میں جا کے پتہ لگا کہ ہم جس مت کو، ہم جس دین کو، مذہب کو، ریلیجن کو، سیکٹ کو، کلٹ کو مانتے تھے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ خدا امتحان لے گا ان کا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، اوبیڈینس ان کی سمجھ میں آ گئی تو جنت میں جائیں گے، نہیں ہو گئی۔ اس طرح سے ہم کو چیزیں ملتی ہیں قیامت کے بارے میں، تو یہ بھی بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے کیا بتایا؟ ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ثبوت انبیاء کا، جو میں نے مثال دی، اگزامپل دی کہ جو مسالے ملتے ہیں، جو ہمارے یہاں ہربس ملتی ہیں انڈو پاک میں اور پورے بر صغیر اور سب کانٹیننٹ میں، اس کے لا آف پروبیبلٹی، لا آف پاسبلٹی، اس کے ذریعے ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ پھر اور جگہ پہ، کیونکہ دیکھیے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور کیا انبیاء اس کے علاوہ بھی تھے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، وما برا اللہ عز تعالیٰ ہو، کبھی بھی یہ سلسلہ، یہ کنٹینیوٹی نہیں رکی۔ مولا کائنات جناب علی ابن ابی طالب نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے، کہ لقد واتر انبیاءہ، پروردگار نے مسلسل اپنے انبیاء کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیستادوہم بیساخ فطرتہ، تاکہ جو ان کا کوویننٹ ہے، جو ان کا ایگریمنٹ ہے، جو پیکٹ ہے خدا کے ساتھ، ان کا نیچرل پیکٹ ہے، جو ان کے اندر ان بلٹ ہے، ہندو مسلمان عیسائیت سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان بلٹ ہے خدا کا پیکٹ تمہارے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کا کزن، نبی کا بھائی، نبی کا داماد، نبی کا جانشین علی ابن ابی طالب کہہ سکتا ہے فقط، جس نے نبی کی زبان چوس چوس کے علم حاصل کیا ہو، جس کی روح نبی کی روح، جس کا گوشت نبی کا گوشت ہو، وہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری فطرت میں جس مذہب سے بھی تعلق ہو، تمہاری فطرت کے اندر خدا کا وجود ہے، تمہاری فطرت کے اندر عقیدہ ہے۔ لہٰذا لیستادوہم بیساخ فطرتہ ویذکروہم بنسی نعمتہ، بھولی ہوئی جو فارگیٹن بونز تھی، جو فارگیٹن ریوارڈز اور بلیسنگز تھی خدا کی، وہ تمہیں ریکال کروائے، یاد دلوائے۔ انبیاء اس لیے آئے، انبیاء اس لیے آئے کہ تم سے پے آف کروائیں، وہ جو پیکٹ تھا اس کے مطابق کہیں کہ پے کرو اللہ تعالیٰ کو، جا کر جو پیکٹ ہے اس کے مطابق عمل کرو، اس ڈیڈ اور ڈیل کے مطابق ایکٹ کرو۔ یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک الگ گفتگو ہو جائے گی بہرحال نہج البلاغہ کے حوالے سے، ادھر مجھے نہیں جانا۔ تو یہاں تک یہ بات ہو گئی ہماری کہ انبیاء آئے اور کیا ہوا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ انبیاء آخری نبی کیوں آئے اور ایک ہی خاندان سے کیوں آئے۔ پھر اس پر میں اشارہ دے دوں اپنا مطالعہ کرنے والے بچوں کو کہ انبیاء کی نسل، جنریشن، ان کی مائیں کیسی ہوتی تھی، ان کے باپ کیسے ہوتے تھے، کیا تپسیا کرتے تھے، وہ کس قسم کا ایک ان کے اندر میڈیٹیشن کرتے تھے۔ یہ لفظ بڑا غلط یوز ہوتا ہے، میں انبیاء کے ماؤں اور باپوں کے بارے میں اس کو یوز کر رہا ہوں، لیکن یہ غلط جگہ پہ چلا جائے۔ یعنی وہ تپسیا کرتے تھے، کون سی تپسیا؟ پاکیزگی کی، تقوی کی۔ وہ اگر ایک سادے سے ہندوستانی لفظ میں کہا جائے بھلے مانس ہوتے تھے، ان کے اندر حیوانیت نہیں ہوتی تھی، انسانیت ہوتی تھی۔ نبی کریم کے گرینڈ فادر، دادا جناب ہاشم، جب ڈراٹ آیا، جب قحط آیا، جب مکے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ مرنے لگے، اونٹ ذبح کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، اور بچا ہوا اونٹ کا گوشت پہاڑ پر رکھ کر آتے تھے کہ چیل، کوے اور پہاڑ پر رہنے والے جانور بھوکے نہ مر جائیں۔ یہ انسانیت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں تک جو بات کی، امید ہے کہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی، اور کوئی بھی کوشچن ہو ہم بالکل خوشی کے ساتھ اس کو ریسیو کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کیٹر اور انٹرٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس دعا کے ساتھ کہ انسانیت کو، ہیومینٹی کو پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ جب تمام بارڈرز ختم ہو جائیں، جب انسان کا دل اس میں خدا رہنے لگے، جب انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، جب انسان کو انسان مانے، جب انسان جس طرح سے اپنی ماں کا، بہن کا احترام کرتا ہے، ہندو کا، عیسائی کا، یہودی کی ماں، بہن اور اس کے گھر والوں کا احترام کرے، جس طرح سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کے بچوں سے محبت کرے، سینگاگ کا احترام ہو، مندر کا احترام ہو، ٹیمپل کا احترام ہو، مسجد کا، امام باڑے کا احترام ہو، ہر انسان کا احترام ہو، ہر مذہب کا احترام ہو، لیکن ڈیبیٹ ہوتی رہے، لیکن عقل، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو وے میں، وزڈم اور انٹیلیکٹ کے ساتھ انسان ریالٹی کو کھوجنے کے لیے، ریالٹی کو اسکریچ کرنے کے لیے، ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ یہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے کولیشن نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔
جس مذہب سے ہیں، جس فرقے سے ہیں، خدا آپ کو عقل و شعور عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم کی دولت سے مالا مال کرے. نالج، علی بن ابی طالب نے فرمایا ہمارے پہلے امام نے کہ نالج انسان کی وہ ویلتھ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.